اسی طرح لوگ یہ عام طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں نفلی قربانی کے حوالے سے، تو اس میں اجازت ہے آپ کو، اگر آپ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک قربانی بھی اگر آپ نفلی لے لیتے ہیں اور اپنے سارے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے نیت کر لیتے ہیں، تو نفلی چونکہ نفلی ہوتی ہے تو وہ سب کی نیت اس میں کفایت کر جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ثواب ملے گا وہ ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ تو نفلی کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، ہم نے گفتگو کے شروع میں اس عشرے کی اہمیت فضیلت کے اوپر روشنی ڈالی، اور پھر اس عشرے کے اندر کرنے والے کچھ اعمال بتائے۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل کیا تھا کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ ان ایام میں تو خاص طور پر، ویسے عمومی طور پر ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے لیے تیسرا کلمہ وہ بھی ہو، اور ساتھ میں یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس تکبیر کو ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسجد میں آتے جاتے بازاروں میں آتے جاتے وہاں بیٹھ کر بھی ہم نے اس تکبیر کو پڑھنا ہے، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ ساتھ والا سامنے والا سن لے اور اس کو بھی ترغیب ہو جائے، وہ بھی پڑھ لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان ایام کے اندر کثرت سے اس کو یاد کرو۔ اور ان ایام کے اندر ایک کرنے والا کام ہے روزے رکھنا، روزے رکھے جائیں۔ اور ان ایام میں کرنے والا کام یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ آج اپنی تیاری کر لے، پھر جب شام کو چاند طلوع ہو جائے گا تو پھر وہ قربانی تک اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے اور کرنے والا عمل ہے، یہ بھی ایک موقع ہے ان ایام کے اندر کرنے کا۔ اور اخیر میں جو ذکر کیا ہے کہ قربانی ہے اور قربانی کا نصاب میں نے ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح طور پر سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔